بعض اوقات اکثریت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ تمام احمق ایک ہی طرف ہیں۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے کہے کہ وہ خوبصورت ہے تو وہ اس کے دیگر سارے جھوٹ نظر انداز کر دے گی۔ جنگ کسی صورتحال بن جائے تو عوامی جذبات حکومت وقت کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ حکومت کے کپڑے تک نوچنا چاہتے ہیں حب الوطنی میں اچانک محب حکومت بھی ہو جاتے ہیں، سوائے زومبیز کے۔ اگر مجھے قومی اتحاد کے لیے مذہبی اختلافات کو بھی بروئے کار لانا پڑے، درگ نہ کروں گا۔ اچھا مقصد و انجام اسباب کو جائز بنا دیتا ہے۔ سیاست کی دنیا میں آپ شفاف ضمیر جیسی آسائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کوئی شیر کی گھار میں جائے تو اسے ہاتھی کے سر کا موتی ملے، گیدڑ کی گھار سے بچھڑے کی دم یا گڑھے کی کھال کا ٹکڑا ہی ملے گا۔ اچھے مزاج والے کو بھلا اور کون سی خوبی کی ضرورت ہے؟ شہرت یافتہ شخص کے لیے کسی مادی زیور کی بھلا کیا قیمت ہے؟ اگر لذت و عیش مطلوب ہے تو مطالعہ ترک کرنا پڑے گا، اگر مطالعہ مطلوب ہے تو لذت کو ترک کرنا پڑے گا۔ لذت سے لطف اندوز ہونے والا مطالعہ نہیں کر سکتا، اور مطالعے میں عیاشی کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اگر بادشاہ توانا ہے تو اس کی رعایا بھی اتنی ہی توانا ہوگی، اگر بادشاہ سست ہے تو اس کی رعایا بھی کاہل ہو جائے گی، ریاست کا مال کھا جائے گی۔ کاہل بادشاہ کو دشمن بھی بآسانی زیر کر لے گا۔ بادشاہ ہو ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے۔ اگر بادشاہ صادق ہے تو رعایا بھی صادق ہوتی ہے، بادشاہ فاسق تو رعایا بھی فاسق۔ بادشاہ نیکی و بڑی کا مرکب ہے تو رعایا بھی وہی مرکب، کیونکہ رعایا ہمیشہ بادشاہ کے طرز عمل کی پیروی کرتی ہے، جیسا بادشاہ ویسی رعایا۔ اگر حکمران چاہتے ہیں کہ لوگ قانون کا احترام کریں تو حکمران پہلی قانون کو قابل احترام بنائیں۔ اگر آپ صرف ایک عمل سے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، دوسروں کی برائی کرنے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ غیر اخلاقی، گنہگار، بد کردار اور ظالم لوگ کوئلے کی کانوں جیسے ہیں جہاں سب کچھ کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دوستی سے گریز کرنا چاہیے۔ ذہین اور عقلمند لوگ یقیناً ایسے رشتوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک فاسق بادشاہ کی حکومت میں رعایا خوش نہیں رہ سکتی۔ برے دوست کی صحبت میں سکون نہیں مل سکتا۔ بدکار بیوی کے ساتھ گھر میں محبت نہیں ہو سکتی۔ برے شاگرد رکھنے سے کوئی مشہور نہیں ہو سکتا۔ ایک درخت میں مختلف اقسام اور رنگوں کے پرندے رہتے ہیں جو صبح ہوتے ہی 10 مختلف سمتوں میں اڑ جاتے ہیں۔ اس میں غم کی کیا بات ہے؟ کسی بھی کام میں کوئی شخص جتنا زیادہ موافقت پذیر ہوتا ہے، فریقین کے لیے اتنا ہی زیادہ سودمند ہوتا ہے۔ کام کوئی سا بھی ہو، مسائل ناگزیر ہیں۔ یہ تبھی ختم ہوتے ہیں جب ہم قابر میں ہوتے ہیں۔ جگہ، وقت اور کام کے مطابق شروع کرنے سے پہلے 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ، ورنہ اکیلے ہی خوب غور و خوض کر لینا چاہیے۔ جب تک زندگی ہے، اس کے ہر مرحلے میں جدوجہد اور اتار چڑھاؤ کی کوئی نہ کوئی شکال ہوگی، تو کیوں نہ اس سے لطف اندوز ہوں، ان نعمتوں پر شکر گزار بنے جو ہمیں پہلے سے میسر ہیں۔ یہی زندگی میں خوشی کی کلید ہے۔ پھول میں خوشبو، تلوں کے بیج میں تیل، لکڑی میں آگ، دودھ میں مکھن، گنے میں شکار، اسی طرح جسم میں حکمت سے روح کو تلاش کرو۔ پیسے کے معاملات میں، کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال میں، علم کے جمع کرنے میں، کھانے پینے میں اور سلوک میں جو شرم کو ترک کر دے وہ خوش رہتا ہے۔ ضرورت میں، ناشی میں، وصولی میں، قحط میں، دشمنوں سے خطرے میں، شاہی دربار میں، تجہیز و تکفین میں، جو نہیں چھوڑتا وہ رشتہ دار ہے۔ جو حکمران عوام کا آقا بننا چاہتا ہے، لازم ہے کہ خود کو عوام کا خادم تسلیم کرے۔ جیسا کہ طب میں بعض اوقات الفاظ سب سے طاقتور دوا ہوتے ہیں، فن حکمرانی میں پروپیگنڈا کی طاقت و اہمیت کو کبھی کم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اولیاء کی صحبت میں
ایک بڑکار والی بن جاتا ہے، لیکن شیرر کی صحبت میں والی بڑکار نہیں بنتا۔ پھول کی خوشبو زمین جاذب کر لیتی ہے، لیکن زمین کی خوشبو پھول سے جاذب نہیں ہوتی۔ جیسے ہاتھیوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کمانے کے لیے بھی دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں صرف 3 جواہرات ہیں: پانی، کھانا اور شیرین کلام۔ بیوقوف البتہ پتھاروں کے ٹکڑوں کو زیور سمجھتے ہیں۔ دولت میں، زندگی گزارنے میں، عورتوں میں اور کھانے پینے میں ساری مخلوق ہی غیر مطمئن ہے۔ سب اسی حال میں گئے، اسی حال میں جائیں گے۔ جس کے علم میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی خواہش ہمیشہ متحرک رہتی ہے، اس کی پریشانیاں مٹ جاتی ہیں اور اس سے ہر قدم پر دولت ملتی ہے۔ خدا کے جاننے والوں کے لیے جنت معمولی چیز ہے، بہادروں کے لیے زندگی معمولی چیز ہے، حواس کے فاتحین کے لیے عورتیں اہمیت نہیں رکھتے، دنیا سے بے نیاز لوگوں کے لیے دنیا اہمیت نہیں رکھتی۔ ذلت کے بدلے زندگی بچانے سے مر جانا بہتر ہے۔ جان کا ضیاع صرف لمحے بھر کا غم لاتا ہے، رسوائے عمر بھر روز غم لاتی ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اکیلا شخص پورے نظام کو بدل سکتا ہے؟ در حقیقت صرف ایک ہی شخص تبدیلی لا سکتا ہے۔ یقیناً ٹیم کی کوشش ہی ممکن بناتی ہے، مگر یہ پورا عمل اسی شخص سے شروع ہوتا ہے جس نے تغیر کا علم بلند کیا تھا، تبدیلی کا رہنما۔ اچھے برے میں تمیز کی صلاحیت ہی آدمی کو اس کے حیوانی رجحانات سے نکال کر انسان بناتی ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے مرتے ہیں۔ ذہین لوگ اپنی ملک کے لیے دوسروں کو مرواتے ہیں۔ یاد رکھے، جو منصوبہ بناتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، وہ ایک اور دن لڑنے کے لیے جیتا ہے۔ یہ بزدلی نہیں، شطرنج ہے۔ اجازت کی بجائے معافی حاصل کرنا اکثر آسان ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وعدہ کم کر کے فراہم زیادہ کیا جائے، اور ایسی صورت میں کبھی کسی چیز کا وعدہ نہ کریں جب پورا کرنے کا یقین نہ ہو۔ ہر کسی کا دل جیتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ کسی کو عزیز ہو گئے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے اچھے وقت میں سب کی مدد کرے۔ عظیم لوگ کبھی کسی ضرورت مند پر دروازہ بند نہیں کرتے۔ اسی عمل کے دوران انجانے میں آپ کسی کے دل کو چھو لیں گے، اور قدرت کا قانون یہ ہے کہ مشکل وقت میں وہی اجنبی شخص آپ کو پناہ دے گا۔ سفر ہی منزل ہے۔ جس طرح ناشی میں دھت ہاتھی راہ میں آئے ہر چیز کو کچل ڈالتا ہے، دل کی آنکھ سے اندھا بادشاہ ملک و قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح یہ جاننا ناممکن ہے کہ مچھلی کب اور کتنا پانی پیتی ہے، یہ جاننا بھی مشکل ہے کہ حکومتی اہلکار کتنی رقم ہڑپ کر لیتے ہیں۔ حواس کو قابو میں رکھنا، غصہ اور نفرت سے دور، خوشی اور غم میں یکساں مطمئن، اولیاء والی صفات ہیں۔ حواس کو قابو میں رکھنے والا، عقل مند، مقام، وقت اور طاقت کا ادراک رکھنے والا ہر کام بخوبی انجام دے لیتا ہے۔ نوکروں کی اصلیت سامنے آتی ہے انہیں کام پر لگا کر، رشتہ داروں کی جب آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو، دوست کی جب آپ کو کسی دشمن کا سامنا ہو، بیوی کی جب آپ مال و دولت سے محروم ہو جائیں۔ علم سفر میں دوست ہے، بیوی گھر میں دوست ہے، دوا بیماری میں دوست ہے، اور نیکی موت میں دوست ہے۔ علم و ہنر کی کمی، کاہلی، بشرخوری، نفس پرواری، حواس، غصہ، خوف، لالچ اور علم، طاقت اور عہدے کا غلط استعمال سرکاری ملازمین میں بدعنوانی کے عوامل ہیں۔ نیکی سے دوری حسن کو داغدار کر دیتی ہے، بد اخلاقی حسب و نسب کو داغدار کر دیتی ہے، عدم کمال علم کو داغدار کر دیتا ہے، ناجائز استعمال مال کو داغدار کر دیتا ہے۔ سیکھتے رہنا خواہش کی گائے کی طرح ہے، گائے کی طرح یہ ہر موسم میں پیداوار دیتا ہے، ایک مان کی طرح سفر میں آپ کو کھانا کھلاتا ہے۔ حصول علم و عرفان ایک پوشیدہ خزانہ ہے۔ زندگی لازوال نہیں ہے، نہ ہی دولت دائمی ہے،
موت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، اسی لیے نیک اعمال جمع کرے۔ زندگی کا ہر لمحہ، گھنٹہ اور دن اہم ہے، ان کا استعمال بامقصد بنائیں۔ جیسے باہر سے اچھے دکھنے والے بہت سے پھل میٹھے نہیں ہوتے، بظاہر میٹھی باتیں کرنے والے لوگ بھی خطرناک اور ناقابل اعتماد ہو سکتے ہیں۔